بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات کے خالی پن کا مداوع، پارٹ نمبر 58، یاسمین مجاہد کی کتاب۔ توجہ اپنی ذات سے پرے مرکوز کرنا۔ حتیٰ کہ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تب بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم توجہ کو اپنی ذات سے پرے مرکوز کریں۔ اکثر ہم اس لیے بھی گڑبڑ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم توجہ اپنی غلطی پر مرکوز کر لیتے ہیں، اس گڑبڑ پر جس کا سبب بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ ہم توجہ ہر اس غلطی اور اس کے بھیانک نتائج کی جانب مرکوز رکھتے ہیں جو ہم نے کی ہوتی ہے۔ ہم اپنی کمزوریوں پر توجہ رکھتے ہیں اور خود کو نکما تصور کرتے ہیں، تاہم ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اپنی توجہ خود اپنی ذات سے مکمل طور پر پرے مرکوز کریں، اپنی کمزوری سے توجہ ہٹا کر اسے اللہ کی قوت کی جانب مرکوز کریں، اپنی غلطی سے توجہ ہٹا کر اللہ کی لامحدود رحمت اور درگزر کی جانب مبذول کریں۔ جب آپ ایسا کریں گے، آپ سکڑاؤ سے پھیلاؤ کی جانب، مفلوجی سے حرکت اور نمو کی جانب منتقل ہو جائیں گے۔ ہم سب میں خامیاں ہوتی ہیں، یہ نمونے میں شامل ہے، لیکن ہمیں اپنی خامیوں کا اسیر ہو کر نہیں رہ جانا ہے۔ یہی ہماری انسانیت ہے۔ ہمیں ان خامیوں کو دیکھنا ہے کہ ہم ان کو درست کر سکیں، لیکن اپنی ذات اور اپنی خامیوں اور کمزوریوں پر توجہ جنون بن کر نہ رہ جائے، بلکہ یہ جنون اللہ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کی رحمت، اس کی معافی، اس کی قدرت، صرف اسی وقت ہی ہم اپنی غلطیوں میں الجھ کر رہ جانے کی بجائے ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اسی وقت ہی ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ اپنی کمزوری کو اپنی قوت میں بدل سکیں۔ صرف اسی وقت ہی ہم شیطان کے ہتھیار اسی کے خلاف استعمال کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم صرف اپنی کمیوں کوتاہیوں کو ہی دیکھیں تاکہ مایوسی کا شکار ہو جائیں، کمزور اور بے اختیار محسوس کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی کمزوری میں پھنس کر رہ جائیں اور حرکت ہی نہ کر سکیں، اور یوں آپ اپنے کیے پر پچھتاوا کر کے دوبارہ کوشش ہی نہ کر سکیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، سورہ نمبر 7، آیت نمبر 156، لیکن آپ کا ایک رب ہے جس کی رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی تمام کمزوریوں کا مجموعہ اللہ کی قوت سے زیادہ ہے؟ کیا آپ کے خیال میں آپ کے تمام تر گناہ اکٹھے ہو کر اللہ کی رحمت اور معاف کر دینے کی خصوصیت سے بڑھ جاتے ہیں؟ اگر جواب مثبت ہے تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ حقیقت میں ہے کون۔ اللہ فرماتا ہے، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، یقیناً اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ سورہ نمبر 39، آیت نمبر 53۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید وابستہ رکھے گا، تب تک تجھ سے جو بھی گناہ سرزد ہوں گے ان پر تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے کچھ بھی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ کر کے مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو اس کے برابر مغفرت کر دوں گا۔ خدا کو اپنی توجہ کا مرکز بنانا وہ طاقتور ترین ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی قلب کو مایوسی سے اور خود کو ان زنجیروں سے آزاد کر سکتے ہیں جو اس زندگی میں ہمیں جکڑے ہوئے ہیں۔ اپنی زندگی میں درپیش کسی بھی مسئلے پر ہمارے رد عمل کی کایا کلپ کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ یہی ہے کہ ہم ان سے پار دیکھیں،
تکلیف یا خوشی کے ہولوگرام یا سراب میں کھو کر نہ رہ جائیں۔ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ آ کہاں سے رہا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ بھیجنے والا رحیم کریم ہے تو یہ آپ کے قلب کو گداز کر دیتا ہے اور اس میں نہ صرف قبولیت بلکہ اطمینان کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔